تو ایک مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں صفت اعجاز. اس پر بڑے بڑے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے. وہ جو فن عربیت کے امام ہے علی الاطلاق عبد القاہر جرجانی، اس کی 2 کتابیں اس پر، ایک اسرار البلاغہ اور دوسری دلائل الاعجاز. اور جار اللہ زمخشری کی اساس البلاغہ بہت مشہور ہے. اور امام باقلانی کی اعجاز القرآن. امام باقلانی 403 میں ہوئے فوت ہوئے، اور 383 میں امام ابن عیسیٰ ابو الحسن ابن عیسیٰ رومانی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اس نے بھی اعجاز القرآن لکھا ہے. یہ خالی 35 صفحے. بعض آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس جیسے کوئی عرب نہیں بنا سکتا ہے، اور اس پر کمال حاصل ہے فن کو. کتاب احکمت آیاتہ، ایک مثال دے رہا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اب جب احکمت آیاتہ تو خدا کی صفت آئی حکیم، اور فصلت تو خدا کی صفت آئی خبیر. پتہ چل گیا کہ حکیم کا معنی احکام کے ہے، صرف حکمت نہیں. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. پہلے فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کھولا، پھر فرمایا اس بوجھ کو اتار کر جس نے کمر توڑ دی. سینہ یہ کھل گیا تو کمر کا بوجھ تکلیف خود بخود ختم ہو جاتی. جب دل روشن ہو جائے تمام غم چھٹ جاتے ہیں. ورفعنا لك ذکرک. اب آپ کے بیانات، آپ کی نبوت کی سرگرمیاں، آپ کے احادیث، آپ کی سیرت صورت جہان بھر کو پہنچانا ہے. رہ گئی ہے کہ پیغمبر تو مکہ میں رہ نہ سکے، مدینے جانا پڑا، مدینے میں بھی چھوڑ نہیں رہے. بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور تمام غزوات میں کتنی تکلیفیں پہنچ. جواب ان مع العسر یسرا. ان تکلیفوں سے گزرنا ہو. ان مع العسر یسرا. تکلیفیں کیسے ختم ہوگی؟ فاذا فرغت فانصب. فرصت میں اللہ کے سامنے کمر بستہ ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب کرے. رب چوبینی زود استغفار کو، غم بامر خالق مدکار کو. مولانا یوں کہتے ہیں غم سب میں تکالیف مصیبتیں، جیسے ہی آپ دیکھیں کہ حالات خراب ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. بخاری شریف اور ترمذی میں ہے اذا فزعه امر دخل الى الصلاۃ. جب آپ غمگین ہونے لگتے فوراً نماز شروع کر لیتے. اور پھر استغفار کا کلمہ اس لیے فوراً دے دیا کہ وہ آخری وظیفہ ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، آخری وظیفہ ہے. استغفار کے بعد کوئی وظیفہ نہیں نہ اس کی آ جاتی. جس نے اس کے بعد کوئی وظیفہ مانگا سمجھو کہ قرآن کے ابجد سے واقف نہیں ہے. اور سارا کام جتنے دین و دنیا کا ہے استغفار سے ہو. مولانا روح فرماتے ہیں آپ جب غم و صدمے دیکھیں تو استغفار میں جلدی کریں. ہر غم صدمہ خدا سے پوچھ کے آتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ مستغفر پر عذاب نہیں آئے. اب یہ کہ مطلق استغفار نافع ہے یا عادت مستمرہ نافع ہے، قولان مشہوران لأہل التفسیر. بعض کہتے ہیں مطلق استغفار، بعض کہتے ہیں طبیعت سچیت ہو، مزاج بننے کے بعد فائدہ ہو. میرا اپنا خیال بھی یہ دوسرا ہے کہ طبیعت ثانی بن جائے، ہر قدم پر، ہر آن، ہر گھڑی، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفار کا کلمہ زبان پر. انشاءاللہ یہ پرخار وادی سر ہو جائے گی. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے کہ اس کا بیان، اس کی ترکیب، اس کے معنی، اس کے الفاظ، اس کے صیغے، اس کے اسماء، اس کے مفردات، اس کے مرکبات، ان کے خطابات، حوازر، غوائد، ہر شان اور ہر موقع کا جو بیان ہے وہ عجیب و شان ہے. حضرت بنوری یتیبۃ البیان میں لکھتے ایسا ہے
کہ احلام اور افہام عاجز آ گئے اور اقلام اور اقدام ٹوٹ گئے. لا الہ الا اللہ. حیرت الافہام والاحلام وتناہزت الاقدام والاقلام. یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن لشیخنا واستاذنا ووسیلتنا الی اللہ الشیخ المحدث النہریر الفقیہ الذي كان ينظر نظيره في ساعة الاطلاع في بحور الكتب المطبوعة والمخطوطة في ساعة العالم. وكان تلو شيخه امام الازهر الشيخ اقرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے استاذ کا صحیح نظیر بنایا. استاذ گرامی قدر کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے. فرماتے تھے کہ میں نے بھی رمضان شعبان میں طلباء کو ترجمہ و تفسیر پڑھائی. اس وقت ان کو جو املاءات کیے تھے ان کو حضرت نے پھر جمع کیا اور اس سے ایک کتاب بن گئی ہے. اس کا نام ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن. عزیز القدر مولانا سلیمان دندوری نے اپنے والد کا نجل السعید بن کر اس کا اردو تراجم کیے اور اب وہ اردو مبین میں بھی مل رہی ہے. وجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. آپ کے لیے بہت نافع اور بہت بہترین ہے.